وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وشهداء محبته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جو گفتگو تھی وہ آقا کریم علیہ السلام کا مقدس نورانی چہرہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ آج کا موضوع سخن ہے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کا لعاب مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، سرکار کا پیٹ مبارک، سرکار کی پشت مبارک اور آقا کا قول براز مبارک اور حضور کی نالین مبارک۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب علیہ السلام کو لاجواب اور بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ شان نزول کیا ہے؟ ہجرت کی رات آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹایا۔ باہر دشمن ہے، ننگی تلوار ہے، ارادہ یہ تھا معاذ اللہ آج کی رات کا ارادہ تو یہ تھا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، مگر جہاں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ پورے گھر کا محاصرہ کیا ہے، گھیر لیا ہے، تلواریں ہیں۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب کنکریاں ہاتھ میں لے، اور ہاتھ میں کنکریاں، ایک روایت میں سورہ یاسین کا بھی ذکر ہے کہ پڑھ کر پھونکو اور پھینک دو۔ الغرض آقا کریم علیہ السلام نے وہ کنکریاں ہاتھ میں لی اور ان پر ڈال دی اور ان کے بیچ سے حضور نکل گئے، کسی نے دیکھ بھی نہ سکا، کون نہ دیکھ سکا، حضور نکل گئے۔ اب وہ جو کنکریاں ڈالی ان کے چراغوں میں پردے پڑ گئے، اور یہ کنکریاں ڈالنا رب کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے مصطفیٰ، یہ جو کنکریاں تو نے پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو حضور کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا ہے۔ دوسری آیت کریمہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ میرے اور آپ کے آقا حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلے، راستے میں ایک مقام پڑا، مقام حدیبیہ۔ وہاں حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ حضور علیہ السلام عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گئے مکہ، انہوں نے کہا منع کر دیا، حضور کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا، مگر جب حضرت عثمان غنی آ گئے ہیں، صحن کعبہ میں، کعبہ سامنے ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سال تو اجازت نہیں دیتے، مگر اے عثمان ذوالنورین اگر آپ آ ہی گئے ہیں، صحن کعبہ میں داخل ہو ہی گئے ہیں، مقام ابراہیم سامنے ہے، صفا مروہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، اگر آپ آ ہی گئے ہیں اب آپ کو اجازت دیتے آپ طواف کر لو۔ حضرت
عثمان نے جواب دیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے کعبہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ تو کیا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا تو کیا ہے، تیری شان، تیری عظمت، تیرا مقام، تیرا مرتبہ اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بھلا آقا وہاں ہے، میں طواف کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے طواف نہیں کیا۔ ادھر شیطان نے افواہ کیا پھیلائی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے گئے۔ میرے آقا نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا آؤ بیعت کرو، جس کو قرآن نے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا، بیعت رضوان کا، آؤ بیعت کرو۔ اور حضور علیہ السلام صحابہ کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے، اور آقا نے اپنا ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ یہ اس طرح رکھا، بایاں ہاتھ ایسے رکھا اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور صحابہ سے جب بیعت لے رہے تھے تو ایک طرف حضور کا ہاتھ تھا اور دوسری طرف صحابہ کے ہاتھ تھے، صحابہ کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ تھا۔ یہ ان کا ہاتھ رکھنا رب کو اتنا پسند آیا تو قرآن میں رب کہتا ہے حبیب ید اللہ فوق ایدیہم، وہ حدیبیہ پر صحابہ سے جو آپ نے بیعت لی تھی ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں تھا، خدا کا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پھینکنے کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، کبھی ہاتھ کا حکم آتا ہے تو کہتا ہے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا۔ حالانکہ یاد رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو کمال، جو فضیلت، جو نعمت، جو اعزاز رب تعالیٰ نے میرے آقا کو دیا ہے ویسا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ مبارک کا ذکر آیا، سنیں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثار کو لے کر بدر کے لیے نکلے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بدر کے لیے آقا نکل رہے ہیں۔ 313 جانثار ہیں، ان کے کئی تو وہ تھے جن کے جسموں پر کرتے تک نہیں تھے، چادروں سے اپنے جسموں کو ڈھانپا تھا، اور جب لے کر نکلے ہتھیار بھی نہیں ہے۔ یہودیوں اور مجوسیوں نے مذاق اڑایا، اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہو، ہتھیار بھی نہیں۔ اور ان کا حال کیا تھا، صحابہ کا حال کیا تھا، جس کھجور سے سحری کرتے تھے اسی سے چوس کر افطاری کرتے تھے۔ ایک کھجور ہوتی تھی جسے چوس کر سحری کھاتے تھے، اسی چوس کر افطاری کرتے تھے۔ مگر جا رہے حضور کے ساتھ جب یہ تانا انہوں نے دیا نا تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہماری طاقت نیزوں پر نہیں ہے، لوہے پر نہیں ہے، خنجر پر نہیں ہے، تلوار پر بھی نہیں ہے، ارے ہماری طاقت تو مصطفیٰ ہے، ہماری طاقت مصطفیٰ ہے۔ ہم نے لوہے کے ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کیا ہے، ہم نے ذات مصطفیٰ پہ بھروسہ کیا ہے۔ گئے بدر میں صحابہ کا چہرہ حضور نے دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ہیں، حضور لے گئے، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم کو لے گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کے پاس، درخت کے پاس لے گئے۔ آقا نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیا اور کھجور کی ڈالی کو توڑا اور توڑ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالے، ابو بکر لو یہ تمہاری تلوار ہے۔ زبان مصطفیٰ سے کیا نکلا؟ یہ تمہاری تلوار ہے۔ عمر لو یہ تمہاری تلوار ہے۔ کہتے گئے، توڑتے گئے، کہتے گئے۔ تھا تو کھجور کے ٹہنی لکڑی تھی نا، مگر یہ وہ زبان ہے، یہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ آگے کہا عمر تیری تلوار، عمر تیری تلوار، صحابہ تمہاری تلوار۔ صحابی روایت کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہہ دیا یہ تلواریں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم نے بارہا دیکھا اس غزوے میں، اس جنگ کے اندر جو کام لوہے کی تلوار نہ کر سکی وہ کھجور کی ڈالی کر گئی ہے، وہ کھجور کی لکڑی کر گیا۔ کیوں نہ کرے؟ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا تھا یہ تمہاری تلوار ہے۔ زبان مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام جنگ تبوک میں، تبوک کے موقع پر جنگ میں صحابہ کرام نے حضور سے کہا کہ بہت بھوک لگی ہے، کھانا ختم ہوا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کے پاس کچھ ہے؟
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں. اب اس پر 2 روایت ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 8 کھجوریں تھی, دوسری روایت میں ہے کہ 12 کھجوریں, اس سے زیادہ نہیں. اور صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی کھانے والی. میرے آقا علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں. سرکار نے فرمایا لاؤ. وہ توشادہ لایا گیا, تھیلی میں تھی, لایا گیا. حضور نے کیا کیا, تھیلی کے اندر اپنا ہاتھ پھیر دیا. محبت سے بولو حضور کیا کہا, آقا نے ہاتھ پھیر دیا. اور آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کر کہا کہ چھوڑے چھوڑے آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ کھاتے. پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اب میرے آقا نے وہ تھیلی پکڑی اور ابو ہریرہ کو دی. کہا اس میں دیکھنا نہیں ہے, بس لوگوں کو کھلاتے رہنا. دیکھنا نہیں ہے, کھلاتے رہنا. اس جنگ کے بعد سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جو ملتا اسے کھجوریں عطا کر دیتے, غریبوں میں بانٹتے, یتیموں میں بانٹتے, حتیٰ کہ دنیا سے آقا نے ظاہری پردہ کر لیا. ابو بکر کے صدیق اکبر کے دور میں بھی اسی تھیلی سے لوگوں کو کھجوریں بانٹی جا رہی ہے. فاروق اعظم کا دور آیا, اسی تھیلی سے لوگوں کو کھجوریں بانٹی جا رہی ہے. عثمان ذوالنورین کا دور آیا اور بلواریوں نے جب سیدنا عثمان ذوالنورین پر حملہ کیا, اس ہنگامے میں وہ تھیلی گم ہو گئی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر وہ تھیلی قیامت تک رہتی تو اس میں سے کھجوریں قیامت تک نکلتی رہتی. اس میں سے کھجوریں قیامت تک نکلتی رہتی. ارے کمال کس کا تھا, مقام کس کا تھا, رفعت کس کی تھی, بلندی کس کی تھی, شان کس کی تھی. یہ پورے مصطفیٰ کے دست مبارک کا برکت تھی, میرے آقا کے ہاتھ کی برکت تھی. ہاتھ کیا ڈال دیا, اس میں اتنی برکتیں آ گئی, لوگ کھاتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, مگر اس میں سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا. اے حبیب ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. آقا کریم علیہ السلام بدر کے بعد حضور نبی اکرم السلام نماز پڑھا رہے صحابہ سے. ادھر سید کیونکہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا تھا. آج بھی آپ جب مدینہ شریف میں جاؤ گے اور بدر شریف میں جاؤ گے تو راستے میں پہاڑ آتا ہے جس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. بڑا نورانی پہاڑ ہے, اس پر فرشتے اترے تھے, تو حضور کی مدد کے لیے فرشتے بھی آئے تھے. اب ادھر آپ جنگ ختم ہو گئی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز ادا کروا رہے ہیں. جب سلام پھیرا تھا تو صحابہ حضور سے کہتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. کہا کیا ہوا, کہا ہم نے دیکھا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. کیا کہا, ہم نے دیکھا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. امام آگے ہے مسکرائے مگر مقتدی صحابہ ہے, وہ ہر حالت میں ہر وقت حضور کے رجوع پر دعا کا دیدار کرتے رہتے تھے. تو سرکار نے بھی مسکرا کر جواب دیا, آقا علیہ السلام نے بھی مسکرا کر جواب دیا. کہا کہ ہاں جب جبرائیل واپس جانے لگے نا لشکر کو لے کر تو اللہ پاک نے اللہ پاک سے فرمایا کہ مولا جنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم آئے ہو تو میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کر آئے ہو, واپس آنے کا مولا اجازت تو نہیں, جنگ ہو گئے واپس آ گئے. کہا نہیں, آسمانی دنیا آسمان کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھل سکتے جب تک کہ میرا پیارا اجازت نہ دے. کہا جبرائیل حالت نماز میں اجازت لینے کے لیے آئے ہیں اور میں نے اجازت دے دی. اور اے صحابہ میں نے دیکھا کہ جنت میں انگور کے گوشے لٹک رہے ہیں, انگور کے جھنڈے لٹک رہے ہیں. میں نے چاہا کہ میں ہاتھ بلند کر کے اسے توڑ لوں, یہ ہاتھ زمین پر ہے مگر کہا کہ میں نے چاہا کہ میں توڑ لوں. یہ اس مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. ارے سرکار اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں یہ کہہ دے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موضع بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام, موضع بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. آپ نے واقعہ بارہ سنا ہے, میں اشارہ کر دوں. حضرت علی کی نماز عصر والا, مگر سنیے آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سورج کو حضور نے پلٹایا. امام محمد غزالی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے, اس کو ڈبایا جاتا ہے. سورج ڈوبتا نہیں ہے, 60,000 فرشتے
نوری لگاموں سے سورج کو کھینچ کر مشرق سے مغرب کی طرف لاتے ہیں. 70,000 فرشتے کھینچ کر لاتے ہیں, تب جا کے سورج ڈوبتا ہے. اور مقام سبحہ پر مالائے کائنات کی عصر کی نماز کے لیے حضور نے سورج کو پلٹایا تو ہاتھ نہیں اٹھایا, صرف انگلی کا اشارہ, صرف انگلی کا اشارہ کیا, انگلی کا اشارہ کیا تو سورج وہاں آگے رکا جہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف 70,000 فرشتوں کی طاقت, ایک طرف مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت, ایک طرف میرے آقا کی انگلی کی طاقت. ارے جس کی انگلی کا جواب نہ ہو اس کے ہاتھ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جس کا ہاتھ کا جواب نہ ہو بھلا اس کی ذات کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ میرے آقا کا ہاتھ لاجواب اور بے مثال ہے. سنیے میرے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرمائے, صحابہ کو پیاس لگی. حضور نے کیا فرمایا؟ علی اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ. توجہ سے سننا, کیا کہا؟ پہاڑ کے پیچھے جاؤ. وہاں پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ایک مسکیزہ لے کر جا رہا ہے, اس کو میرے پاس لیا. میرے آقا نے کیا کہا؟ بیچ میں تو پہاڑ ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا, مگر میرے مصطفیٰ تو جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. پہاڑ کے پیچھے علی جاؤ, اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام. اب وہ جانے والا کون ہے یہ بھی حضور کو معلوم. پھر اس کے پاس کیا ہے؟ کہا ایک مشکیزہ ہے پانی کا, اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ. حضرت علی گئے, کہا خدا کی قسم جو کہا تھا وہی نکلا, جو آقا نے کہا وہی نکلا. بلا کے لائے, کہا کہ میرے صحابہ پیاسے ہیں انہیں پانی پی لینے دو. کہا یہی مسکیزہ نے سب پیے گے, کہا تم ہمیں دے دو. مسکیزہ حبشی کے پاس سے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آیا, آقا کے ہاتھوں میں آیا. آقا نے مسکیزے کو الٹا کیا, کہا آتے جاؤ پیتے جاؤ. آتے سارے صحابہ نے پی لیا, کہا اب کوئی باقی ہے. اب وہ ادھر سمجھ رہا تھا کہ اب کیا بچے گا, اب کیا بچے گا, وہ دیکھ رہا تھا اب کیا بچے گا. مگر آخر میں آقا نے پیا, اور پھر پی کر حضور نے مسکرا کر کہا لو تمہارا مشکیزہ لے لو, اور دیکھو اس میں سے کچھ کم تو نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے, کیا کچھ کم تو نہیں ہے؟ اس نے جب دیکھا نا تو مسکیزہ نہیں دیکھتا, رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. اب ہٹنا نہیں ہے. آقا نے کہا جاؤ, تمہارا مالک انتظار کرتا ہوگا. بول اٹھا, اب اس نیار سے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ارے زمانے بھر میں دھوکے کھاتا رہا, ذلت اٹھاتا رہا, رسوائی اٹھاتا رہا, بے کعبہ کی قسم میں نے آپ کا چہرہ دیکھا, میں اس گھر سے کہیں جا ہی نہیں سکتا. آگر آگے بڑھتا ہے, حضور سے کہتا ہے مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دو, مجھے کلمہ پڑھا دو. سرکار نے کلمہ پڑھایا. کہا کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ لوگ نفرت کرتے ہیں مجھ سے, چہرہ کالا ہے. سرکار کرم فرما دے. میرا آقا نے اپنا ہاتھ پھیر دیا, کالے چہرے پر آقا نے ہاتھ پھیرا. صحابہ فرماتے آقا کا ہاتھ لگانا تھا, ادھر ہاتھ لگایا ادھر نور شروع, پورا چہرہ بدل گیا, نور نکلنے لگا. اور نور کی شعاع کا عالم یہ تھا کہ وہ پہاڑ پہ دیکھتا تھا تو پہاڑ میں سارے پہاڑ روشن ہو جاتا تھا. یارو جب غلاموں کے حسن کا یہ عالم ہے تو آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے کہا جاؤ اب اپنے مالک کے پاس. مشکی کا ذکر گیا مالک کے پاس. تو مالک کہتا ہے کون ہو؟ کہا کہ تمہارا غلام. کہا میرا غلام ایسا نہیں تھا, وہ تو کالا تھا, وہ تو حبشی تھا, کالا تھا. جواب کیا دیا؟ آج تک تو کالا تھا مگر کسی چمکانے والے نے مجھے بھی چمکا دیا ہے, کسی مہکنے والے نے مجھے بھی مہکا دیا ہے. کوئی آیا ہے جو گردوں کو اٹھاتا ہے, روتوں کو ہنساتا ہے, بگڑی قسمتیں سنوارتا ہے, اور لوگ اس کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر وہ مشکیزے کی پوری بات کہی. وہ بھی کیا کہتا مالک بھی, میں ابھی نہیں پیوں گا, مجھے بھی وہاں لے چل, مجھے بھی وہاں لے چل. وہ لے کر آیا, اور جیسے آیا اس نے کہا یا رسول اللہ, جب آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کا چہرہ نورانی ہو گیا. میرے آقا آپ تو لاجواب بے مثال ہے. جب میرا غلام مومن ہو چکا ہے, میں محروم کیوں
मुझे भी कलमा पढ़ा दो। आका ने कलमा पढ़ा है, मेरे इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रब्बे काबा की कसम, जो मुस्तफा का हो गया उस जमाने में कल भी चमकता था, वो आज भी चमकता है, क़यामत तक चमकता रहेगा। बगदाद वाला मुस्तफा का हो गया, आज भी चमक रहा है। अजमेर वाला मुस्तफा का हो गया, आज भी चमक रहा है। करियर वाला मुस्तफा का हो गया, आज भी चमकता है। कायनात में चमक को बाकी रखना है तो हुजूर के गुलाम बन जाओ। यदुल्लाह फौका ऐदी, ए मुस्तफा उनके हाथों पर तेरा हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रात में महफिल सज रही थी, काफी देर तक सजती थी और सहाबा उठने का नाम तक नहीं लेते थे। हुजूर इजाजत देते कि जाओ अपने घर जाओ आराम। इसमें से दो सहाबा बड़ी दूर से आए थे, कहा या रसूल अल्लाह हमें जाना है मगर अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, अब कैसे जाए। उसमें से एक सहाबी के पास लाठी थी, कहा कि वो लाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ फेर दिया, हाथ फेर दिया तो उसमें से रोशनी निकलना शुरू हो गई। कहा जाओ। अब दोनों जाने लगे। जिसकी लाठी थी ना उनका घर पहले आता था और जो दूसरे थे उनका बाद में आता था। अब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा घर तो आ गया है, मुझे तो आ गया ना, मुझे दे दो। कहा हुजूर ने हाथ लगा दिया है, जान दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता। हुजूर ने हाथ लगा दिया है, निस्बत हो गई है। कहा मैं कैसे जाऊं। वो भी सहारी थे, अकीदा तो देखो, दाएं बाएं देखा, एक लकड़ी पड़ी थी, कहा उससे ले आओ। लाई। कहा देखो हुजूर ने क्या किया था, अपना हाथ इस पे लगाया ना, तुम उस लकड़ी को यहाँ लगाओ। अब जैसे उन्होंने इस लकड़ी को इससे लगाए, यहाँ से नूर निकला, वहां शुरू हो गया। पता चला लकड़ी भी आवाज देती है, यारो इस पर किसी और का हाथ नहीं लगा, वो हाथ लगा है जिन हाथों में खुदा ने कुरान को नाज़िल किया है, जिस हाथों में। अब ये जो रिवायत मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ यहूदी आए। आने के बाद कहते हैं कि हमने सुना है कि आपने चांद के टुकड़े किए हैं, सूरज को मंजिलों से पलटाया है, कंकड़ियों को कलमा भी पढ़वाया है और जानवर आपको सजदा भी करते हैं, दरख्त इताअत करते हैं। हम भी तो आए हैं, हमें भी कोई मौजिज़ा दिखाओ। का मौजिज़ा क्या देखना चाहते हो। कहा हम ये चाहते हैं कि खजूर आप जमीन में डालो और आज डालो, कल वो तैयार हो जाए, पक भी जाए और उसके फल हम खा लें। अगर ये मौजिज़ा आपने हमें बताया तो हम भी ईमान ले आएंगे। सरकार मदीना ले गए, एक जगह पे ले गए, बीज डाल दिया। कहा हुजूर ने कल इस वक्त आना, खजूर भी तैयार हो जाएगी, पक भी जाएगी और खा भी लेना। कह दिया हुजूर ने। अब जब रात आई ना तो वो गए उसी जगह पर और वहां से उन्होंने बीज को निकाल दिया। माज़अल्लाह हुजूर को झुठलाना था, बीज निकाल दिया। अब बीज निकाल कर घर में जाके मजाक उड़ाने लगे, कल हम मोहम्मद अरबी का मजाक उड़ाएंगे, जब बीज है ही नहीं, खजूर तैयार कैसे होगी, हम मजाक उड़ाएंगे। मगर जब दूसरा दिन आया, वो वक्त आया, हुजूर खुद उनके घर गए, चलो खजूरें नहीं खानी, चलो खजूरें नहीं खानी। अब वो तो बड़े शौक से तैयार हो गए और आज आने वालों की तादाद कम थी, तमाशा देखने के और ज्यादा हो गए। मगर जब जाकर देखा तो आंखें फटी के फटी रह गई। खजूर भी तैयार, दरख्त भी तैयार, फल भी तैयार, लग भी गई है। अब वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आगे हुजूर बढ़े और खजूरें तोड़ कर उनको देने लगे, लो खाओ, लो खाओ। उन्होंने खाना शुरू किया। जब खजूरें खाई तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें गुठली क्यों नहीं है। आए हाय, उसमें गुठली क्या नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं वो तो तुम रात को निकाल कर ले गई थी, वो तो तुम रात को निकाल कर ले गए थे। अब वो खुद कहते हैं जब निकालने आए थे तो हम थे, कोई और नहीं था। मेरे आका ने फरमाया तो ये समझ लो कि मैं अपने घर की चार दीवारी में रहता हूँ। सुनो, मेरे रब ने
تماشا کیا کریں، سب کے سب کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. ید اللہ فوق ایدیہم. اے مصطفیٰ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا. سرکار مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئی. راستے میں غار ثور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. ایک کٹیا آئی، جھونپڑی آئی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سامنے کوئی ریور نظر آتا ہے، وہاں جاؤ. حضرت ابوبکر گئی. ایک ضعیفہ خاتون تھی. کہا کہ ماں دودھ ہو تو ہمیں دے دو. کہا کہ بکریاں تو چرنے کے لیے گئی ہے. واپس آئی. حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا وہ 6 مہینے کا بچہ ہے. کہا جا اس سے کہو اجازت دے تو ہم نکال دیں. اجازت ہے. اب بڑھیا بیٹے اس میں سے کہاں دودھ نکلے گا؟ کہا ماں کی اجازت تو دے دے. اجازت جب دے دی تو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ تھنوں کو لگا دیا. آقا نے اپنے ہاتھ تھنوں کو لگا دیے. 1 برتن 2 برتن 5 برتن 7 برتن، ارے اس کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوا. دودھ ختم نہیں ہوا. خود بھی پیا، اسے بھی دے دیا. حضور نے سرکار ابوبکر صدیق تو چلے گئے. شام کو اس کا شوہر آیا تو جدھر جاتا ہے ادھر سے خوشبو آتی ہے. جدھر گیا ادھر سے خوشبو آئی. پوچھا یہ سب کیا معاملہ ہے، آج خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس کو حضور کا نام یاد نہیں تھا تو جواب کیا دیا؟ ایک مبارک آیا تھا، نام رکھ لیا تھا. ایک مبارک آیا تھا. کہاں سے آیا؟ میں کچھ نہیں جانتی، مگر اس نے 6 مہینے کے بکری کے بچوں کو ہاتھ لگایا. دیکھو حالت کیا ہوئی ہے. جا کے اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دوڑنا شروع کر دیا تو برتن بھر گئے. برتن بھر گئے. راوی لکھتا ہے کہ وہ جو 6 مہینے کے بچہ تھا اس کو جو حضور نے ہاتھ لگائے، وہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا اور چشمے سوکھ گئے، تالاب سوکھ گئے، پانی کہیں نظر نہیں آتا تھا، پورے عرب میں اس بکری سے پورے عرب کو دودھ کو پہنچایا جاتا تھا. جہاں پانی نہیں تھا، جہاں چشمے نہیں تھے، جہاں تالاب نہیں تھا، جہاں پانی کی قلت ہو چکی ہے، مگر اس بکری سے پورے عرب میں دودھ پہنچایا جاتا تھا. شوہر نے کیا کہا؟ جب وہ مبارک آیا تھا تو مجھے بھی بلا لیتی. مجھے بھی کہا کہ وہ تو چلا گیا. الغرض کچھ عرصے کے بعد وہ اور اس کا بیٹا مدینہ منورہ قریب پڑتا تھا تو مدینہ کی بستی میں گئے کچھ سامان لینے کے لیے. جیسے مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو اس بڑھیا نے ابوبکر صدیق کو دیکھ لیا. تو کیا کہا؟ بیٹا رک جا، یہ تو وہی ہے جو ہماری جھونپڑی میں مبارک کے ساتھ آیا تھا. ابوبکر کا نام ہلکا کر لیا. ابوبکر نے کیا کہا؟ تم تو ہو، مبارک کہاں ہے؟ مبارک کہاں ہے؟ کہا چل لے جاؤ. ادھر سرکار صحابہ کے بیچ میں مسکرانا شروع کر دیا. آقا حسن نے کہا آقا میرے ہمارے ماں باپ اپنے قربان. کہا میرا ابوبکر کسی کو لے کر آ رہا ہے اور اسے میرا نام الگ سے رکھا ہے. جب وہ بڑھیا آئی آ کر چہرے و دعا کو دیکھا، کہا اے مبارک تو ہماری جھونپڑی میں کہا کیا آیا؟ رحمتیں آئی، برکتیں آئی، عظمتیں آئی، خیر آئی. اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ میری بکریوں کی نسل بھی بڑھ گئی. اتنا ہو گیا کہ جنت کو بڑھ گئی. اے مبارک تیرے قدم کیا لگ گئے، بلائے بھاگ گئی، رحمتوں کا نزول ہو گیا ہے. اے مبارک ہم بھی تیرا دین قبول کرنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، مصطفیٰ نے پڑھی بٹھایا، کلمہ پڑھایا. حضور نے کچھ تحفے بھی دیے. گھر گئی. شوہر شام کو آیا. کہا وہ جو خوشبو اس دن آئی تھی آج پھر آ رہی ہے؟ کیا وہ مبارک پھر آیا تھا؟ کہا مبارک تو نہیں آیا تھا، ہم مبارک کا دیدار کر کے آئے ہیں. کہا جب گئی تو مجھے کیوں نہیں لے گئی؟ کہا چلو کل تمہاری باری. دوسرے دن وہ اپنے شوہر کو لے کر مدینہ منورہ گئی اور اس کا شوہر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اے مصطفیٰ تیرے ہاتھوں کا جواب نہیں ہے. جنگ احد میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ پھٹ گئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا، پھٹ گئی آنکھ ہاتھ میں لے لی. کسی حکیم کے پاس نہیں گئی. حضور سے بڑا حکیم اور کون تھا؟ حضور سے بڑا حکیم اور کون تھا؟ آنکھ پھٹ گئی، آنکھ ہاتھ میں لی اور سرکار کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آنکھ پھٹ چکی ہے. میرے آقا نے بھی یہ نہیں کہا جب پھوٹ گئی ہے تو علاج
عرض کر رہا ہوں مختار کائنات ہے، وہ تو مختار کائنات ہے، ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، مختار کائنات ہے۔ آقا آنکھ پھوٹ گئی ہے، آج دریائے رحمت بھی جوش میں، تو کہا حضور نے قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ کا سوال میں نے کیا ہے، جنت کا ذکر آپ نے کیا ہے، ایسا کرو آنکھ میرے مانگنے پر جنت آپ کی عطا سے عطا کر دو، آنکھ میرے مانگنے پر جنت آپ کی عطا سے۔ میرا آقا نے فرمایا قتادہ میں نے تجھے آنکھ بھی دی جنت بھی دی، آنکھ بھی دی جنت بھی دی۔ تو آپ دنیا میں ابھی اس وقت کسی کے آنکھ میں درد ہو آپریشن ہو تو ہری پٹی لگائی جاتی ہے، نہ جانے کتنے دنوں تک رہتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کھولتا ہے، اس کے بعد کچھ نظر آتا ہے، یہ تو رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ اے قتادہ آپ نے تجھے آنکھ بھی دی جنت بھی، اور صحابہ دیکھ رہے آنکھ کا ڈھیلا تو ہاتھ میں ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنا تھوک مبارک نکالا اور ایسے آنکھ پہ لگایا جیسے سرما لگایا جاتا ہے، ایسے آنکھ پہ لگایا جیسے سرما لگایا، اور حضور نے اپنے ہاتھ میں آنکھ لی اور لے کر حضرت قتادہ کو اس جگہ پہ رکھ دیا۔ قتادہ اب دیکھو کیا نظر آیا؟ قتادہ نے جواب دیا پھوٹنے سے پہلے کچھ کچھ نظر آتا تھا، اب پھوٹنے کے بعد جب آپ نے اچھا کیا ہے تو کبھی لوہے محفوظ نظر آتا ہے، کبھی جلدوشہ نظر آتا ہے۔ پھوٹنے سے پہلے کچھ کچھ نظر آتا تھا، اب تو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ارے آپریشن کے بعد جو کئی دنوں تک ہری پٹی لگائے یہ دنیاوی ڈاکٹر ہوتا ہے، جو لعابِ دہن لگا کر شفا عطا کرے یہ مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن۔ میرے آقا جس کھارے کنویں میں اپنا تھوک ڈال، تھوک کا بولنا بھی نہیں چاہیے، میں سمجھانے کے لیے کئی لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں۔ لعابِ دہن کھارے کنویں میں ڈال دیتے تھے، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہی لعابِ دہن اگر حضرت جابر کی حامی میں ڈال دے تو کھانا تیر کا بنا ہو، مگر جب لعابِ دہن ڈالو 1500 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ وہ لعابِ دہن ہے، میرا آپ کا تھوک زمین پر جائے تو بدبو پھیلاتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا لعابِ دہن ہے۔ بیماروں کو لگا دو تو خدا شفا عطا کر دیتا ہے، بیماروں کو لگاؤ خدا شفا عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت مبارک، حضور کی پیٹھ، مکہ میں ایک کافرہ عورت تھی، دور سے حضور کو دیکھتی تھی نہ گھر کے دروازے بند کر دیتی تھی، دشمنی میں دروازے بند کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے دور سے کہ اس نے دروازے بند کر دیے، تو آقا کریم علیہ السلام جا کر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اسی کی دیوار سے ٹیک لگا کر، ٹیک لگانا تھا کہ دروازہ کھلنا تھا۔ اب گھر کے بھی دروازے کھلے، دل کے بھی دروازے، آئی اور سیدھا کلمہ پڑھ لیا۔ آقا نے کچھ نہیں کہا، لوگ دشمنی میں دروازے بند کرتی ہے، آج جب دیوار سے حضور کی پشت مبارک لگ گئی، دروازہ کھولا، کلمہ پڑھ لیا۔ جبرائیل آئے علیہ السلام، آقا اللہ پاک آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور رب نے فرمایا ہے کہ اس دیوار سے آپ کی نسبت ہو جائے، پیٹھ لگ جائے، اور وہ گھر والا محروم رہے، یہ آپ کی پیٹھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ یہ آپ کی پشت مبارکہ لگنے کی وجہ سے میرے آقا کی پیٹھ مبارک اگر کسی دیوار سے لگ جائے تو اللہ اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے آخری موقع پر فرمایا کہ صحابہ میری آخری حج ہے، آپ لوگ کچھ مانگ رہے ہو تو لے لینا۔ سارے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی آگے بڑھی، اور صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ چونک گئے، فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں کا بدلہ کیا ہے؟ آقا ایک جنگ کے اندر ایک کافر کی پیٹھ پر آپ نے کوڑا مارا تھا،
ہٹ گیا، میں آ گیا، اب وہ کوڑا مجھے لگ گیا تھا اور آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ صحابہ اکاسا پاگل ہو گئے ہو، دیوانہ اور مجنون ہو گئے ہو؟ یہ تو وہ جسم مقدس ہے جس میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی، یہ وہ آقا کا جسم ہے جس کا سایہ بھی نہیں ہے، جادل سایہ کر دے اور آج تو بدلہ لے اکاسا، بدلہ لینا ہے تو عمر حاضر ہے، عمر کے جسم پر توڑے برسا برسا کر خون کی ندیاں بہا دو، مگر آقا کے دوران جسم کو ایک کوڑا مت مارنا۔ حضرت اکاسا کہتے نہیں، میں تو بدلہ حضور ہی سے لوں گا، میرا آقا رحمت للعالمین ہے، اکاسا لے لو بدلہ۔ صحابہ حیران، اکاسا کو ہو کیا گیا؟ مگر آقا نے کہا اکاسا بدلہ لے لو، تو حضرت اکاسا نے کیا کہا؟ آقا بدلہ ایسے نہیں لوں گا۔ کہا کیسے لوگے؟ جب میری پشت پر کوڑا لگا تھا نا تو کوئی کپڑا نہیں تھا، میرے آقا میرے جسم پر تو کوئی کپڑا نہیں، صرف کہنا تھا، پشت پر کپڑا نہیں تھا، میرے سرکار نے اپنے مقدس چادر کو اٹھایا، نورانی چادر کو اٹھایا۔ حضرت اکاسا کے ہاتھ میں کوڑا ہے، صحابہ کی نظر اکاسا پر ہے، اکاسا کی نظر مصطفیٰ پر ہے۔ میرے آقا نے جب چادر ہٹائی تو حضرت اکاسا نے کوڑے کو پھینک دیا اور دوڑتے دوڑتے گئے اور آقا کی پیٹھ مبارک کو چومنا شروع کر دیا، بوسا دینا شروع کر دیا، چوم رہے ہیں، بوسا دے رہے ہیں۔ وہ صحابہ سے کہا اے صحابہ، اکاسا پاگل بھی تھا، اکاسا دیوانہ بھی تھا، اکاسا مجنون نہیں تھا، بلکہ اسی مصطفیٰ نے فرمایا جس نے میری مہر نبوت کو چوم لیا، جس نے میری مہر نبوت کو چوم لیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آج میں بدلہ لینے نہیں آیا تھا، آج میں تو جنت تو واجب کرانے کے لیے آیا تھا۔ اور جو حضور آخری پیغمبر ہے نا، اب قرآن نے جو مہر ماری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ مہر نبوت حضور کی پشت مبارک میں تھی، اندر کی طرح تھی، پشت مبارک میں تھی، اور میرے مصطفیٰ کا یہ اعلان تھا کہ جو چوم لے جنت واجب۔ حضرت اکاسا نے کہا موقع تھا، آج وقت تھا، آج آقا نے اعلان کیا تھا، میں بدلہ لینے نہیں آیا تھا، آج میں جنت کو واجب کرانے کے لیے آیا تھا۔ میرے سرکار کے ناخن مبارک، ناخن مبارک۔ ایک حدیث یہاں پر سن لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ثواب کی نیت سے سنت کے مطابق ناخن کاٹے، یہاں سے شروع کرے پھر ادھر سے شروع کرے، یعنی آخر سے شروع کرے، سنت کے مطابق ناخن کاٹے۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا نا، مگر نیت کیا ہے؟ سنت کے مطابق۔ میرے آقا فرماتے پچھلے ایک ہفتے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے ایک ہفتے جو ایک اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو کچھ ہوا اس نیت پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا کے ناخن مبارک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، حدیث پاک میں جس کو خالد المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں کہا گیا، کیونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی الہی، قرآن کی کتابت کرنے والی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال کا وقت قریب آیا تو کہا لوگوں میرے پاس حضور کے ناخن مبارک ہے صحابی، آقا کا دیدار کرنے والے، آقا کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے، کتابت کرنے والے، جسے خالد المسلمین کہا گیا ہو، مگر وصیت کیا کہ میرے پاس حضور کے ناخن مبارک ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں رکھ دینا، قبر میں لے جاؤ تو کفن میں رکھ دینا، میرا مولا مجھ سے پوچھے گا معاویہ میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، کہہ دوں گا مصطفیٰ کی نسبت کو لے کر آیا ہوں۔ یہ صحابی کا عقیدہ، میرے آقا علیہ السلام کا بال یعنی پیشاب مبارک۔ حضرت ام ہانی، حضور علیہ السلام آپ کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی، رات میں بیدار ہوئے، پیاس لگی بیدار ہوئے ام ہانی، اور حضور نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا تھا، پانی سمجھ کر پی گئے، صبح پتا چلا کہ جس کو میں نے پیا تھا وہ تو حضور کا پیشاب مبارک تھا۔
آقا علیہ السلام نے بلایا، یہ نہیں کہا تم نے غلط کیا. سنی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میری نسبت تمہارے پیٹ میں گئی ہے، اللہ نے تم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. میری نسبت تمہارے پیٹ میں گئی، اللہ نے تم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. میرے آقا قضائے حاجت کے لیے جاتے. آج کی طرف سہولتیں تو نہیں تھی. حضور جاتے ہیں، جب حاجت کا ارادہ کرتے نا تو پہاڑوں سے پتھر اوڑ کر آ کر دیوار کر دیتے، چاروں طرف سے دیوار کر دیتے تھے. حضور حاجت فرماتے، اور جب حاجت فرماتے تو پتھر خود بخود پھر اپنی جگہ پر چلے جاتے. صحابہ حضرت جابر بے شمار صحابی فرماتے پھر ہم اس جگہ جاتے جہاں حضور حاجت فرمائی تھی، وہاں ہمیں خوشبو کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی. خوشبو حضور کے جسم مبارک سے جو چیز نکلتی تھی زمین کھا جاتی تھی اور وہاں سے خوشبو نکلتی. حضرت جابر فرماتے ہیں جس ڈھیلے سے حضور نے حاجت مبارک صاف فرمائی تو میں نے ایک پتھر اٹھا لیا. جمعہ کا دن آیا نا تو اس وقت عرب میں خوشبو کا بہت شوق ہے، آج بھی ہے. جمعہ کا دن آیا، لوگ ایک سے ایک خوشبو لگا کر جاتے. مگر جب میں وہ پتھر لے کر گیا تو ہر ایک کا چہرہ میری طرف، میں نے آستین میں چھپایا تھا، ہر ایک کا چہرہ میری طرف. نماز کے بعد لوگوں نے مجھ سے پوچھا جابر یہ عطر کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں نے تو آستین نکال کر بل دکھا دیا. کہا یہ عطر نہیں ہے، یہ وہ ڈھیلا ہے جس سے مصطفیٰ رحمت نے حاجت فرمائی ہے. رب کعبہ کی قسم ساری خوشبو ایک طرف، یہ خوشبو ایک طرف، یہ خوشبو ایک طرف. پتا چلا حضور کا دور مبارک بھی پاک، برات بھی پاک، لوہا بھی پاک. ارے آقا کریم علیہ السلام کا پیشاب ہوا ہے جسے مل گیا. رب تعالیٰ حضور نے فرمایا اللہ نے تم پر جہنم کو حرام کر دیا. میرے سرکار علیہ السلام نالین مبارک مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک رسول تو پھر کہیں گے کہ ہاں مختار ہم بھی ہیں، سردار ہم بھی ہیں. نالے پاک کی فضیلت پر اعلیٰ حضرت نے بے شمار باتیں پہ لکھی ہیں کہ اگر ہاتھ میں رکھ کر وسیلہ پیش کرو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. نالے پاک کو بطور تبرک اپنے پاس رکھو، اللہ بلاؤں سے نجات عطا کرتا ہے. نالے پاک کو گھروں میں رکھو، خیر و برکتیں آتی ہے. نقش نالے پاک وہ نالے جس میں کھا کے شفا لگ جائے. صحابہ اتنا ادب کرتے تھے نا حضور کا، کبھی مٹی بھی نہیں کہتے تھے، خاک یعنی مٹی، اور آگے لفظ لگاتے خاک کی شفا دینے والے بھی تھے، شفا دینے والے. اور اس پر حدیث پاک ہے میرے آقا جب جنگوں سے واپس آتے تھے، کہیں جنگ میں جاتے واپس آتے اور جب مدینہ قریب آتا تھا وہ اپنی سواری کو تیز کر دیتے، سواری کو اور دوڑاتے تو جو گرد و غبار آتا صحابہ کے چہرے پر صحابہ کپڑا ڈال دیتے، حضور روک دیتے. صحابہ اس گرد و غبار سے چہرے کو، اس گرد و غبار میں کپڑا مت ڈالو. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا وہ اور گرد و غبار ہو جو ناک کے ذریعے جسم میں جائے تو بیماری پھیلاتی ہے، یہ میرے مدینے کی دھول ہے، جاتی ہے تو شفا عطا کر دیتی ہے. یہ میرے مدینے کی دھول ہے جو جاتی ہے تو شفا عطا کرتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک سے وہ کھا کے شفا کھرستے لے جاتے، بیماروں کو پلاتے اللہ شفا عطا کر دیتا تھا، بیمار پیتے اللہ شفا عطا کر دیتا. اور آخری حدیث پاک یہ بھی سماعت کر لے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کے والد حضرت عبداللہ جو شہید ہو چکے، حضرت جابر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا تو وصال ہو گیا اور میں تو بہت بڑا قرضدار ہوں، قرض لینے والے روز میرے گھر آتے، تنگ کرتے، پریشان کرتے ہیں. کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا تھوڑی کھجور ہے. کہاں ہے؟ فلاں باغ میں. کہا چلو میں کل آؤں گا. سرکار حضرت جابر کے ساتھ گئے، تھوڑی سی کھجوریں زمین پہ رکھی ہوئی تھی، حضور نے ہاتھ پھیر دیا، کھجوروں پر ہاتھ پھیر دیا.
کہا جابر اب جو مانگنے والے ہیں قرضدار ہیں ان کو بلاتے جاؤ، ان کو دیتے جاؤ، قرضہ ادا کرتے جاؤ۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں ایک آیا میں نے دے دیا، دو آئے میں نے دیے، 5 آئے دیے، 10 آئے، جو بھی آتا میں نے قرضہ ادا کر دیا، مگر نظر وہاں ڈالی کہ ویسی کہ ویسی۔ میں دوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا کہنے کے لیے کہ آج تو عجیب ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ابو بکر نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں آقا کو باغ میں لے گیا، آقا نے کھجوروں پہ ہاتھ ڈال دیا، میں نے قرضداروں کا قرض بھی ادا کر دیا ہے اور کھجوریں باقی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم مجھے کہنے کیوں آئے ہو؟ تم کہنے کیوں آئے؟ میں تو اس وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ سرکار نے قدم رکھا تھا، میں تو اس وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ جب آمنہ کے لال نے قدم رکھا تھا، مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دے وہاں خدا برکتیں عطا کرتا ہے، وہاں خدا برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور آقا کا ہاتھ کیا لگ گیا، قرضداروں کو قرضہ بھی ادا ہو گیا اور ویسی کے ویسی باقی رہی۔ پتا چلا لوگوں اوروں کا ہاتھ اور ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ میرے آقا کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیارے حبیب، یہ جو کنکری تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ اور سنو، جب بات کنکری کی ہے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ آپ برسی کو ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، بیمار کو ہاتھ رکھے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ہاتھ کی برکت سے وہ اچھا ہو جاتا تھا، مگر میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، سرکار کے پھونک مبارک میں بھی اتنا اثر تھا۔ آقا کی پھونک مبارک میں شفا شریف میں قاضی ایاز نے جلد اول صفحہ 213 پر تحریر فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھونک میں اتنا اثر تھا کہ نابینا بھی بینا ہو جاتا، یعنی اندھا بھی اکھیارا ہو جاتا۔ حبیب بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان پر پھونک مار دی تو آنکھیں روشن ہو گئی، ان پر پھونک مار دی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں نے ان کو دیکھا، روایت بیان کرتا ہے، میں نے ان کو دیکھا 80 سال کی عمر ہو چکی تھی مگر پھر بھی سور میں وہ دھاگا ڈال لیتے تھے، سور میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ کیوں؟ آقا نے پھونک مار دی تھی، اندھا اکھیارا ہو گیا، روشنی بھی مل گئی۔ 80 سال کی عمر میں ہاتھ جواب دے چکا، پیر جواب دے چکا، جسم جواب دے چکا ہے، مگر آنکھوں کی روشنی ویسی کی ویسی باقی ہے۔ یارو یہ میرے مصطفیٰ کا حال ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھوک میں یہ اتنا اثر، بھوک میں اندھا اکھیارا بھی ہو جاتا تھا، بیمار شفا یاب بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ میرے محبوب مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی شان ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے حضور ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آقا کی سچی غلامی عطا فرمائے، غلامی رسول میں موت عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا قصداً سہوا لفظاً معنی کوئی خطا غلطی لفظ ہو، مولا تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ علی ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی جو نیاز ہے وہ یم سرکل کی طرف سے ہے۔ دعائے اللہ دینے والے، حصہ لینے والے، محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے، شرکت کرنے والے سب کے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اور میمن وہاب بھائی نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ ہم اس درود پاک کو تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک میلاد پاک کے صدقے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ مولا ان مبارک سات گھڑیوں کا صدقہ یہ مسجد غریب نواز میں تیرے بندے آئے، تیرے محبوب کے غلام آئے، میری ماں بہنوں نے شرکت کی۔ مولا آنے والے اپنے دل میں کیا آرزو، کیا مراد، کیا تمنا لے کر آئے تو بہتر جانتا ہے۔ آج کی مبارک رات شب جمعہ ہے، اس رات کے صدقے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور سب کی جھولیوں کو دامن کون مراد سے آباد فرما اور سب کے من کی مرادیں فاطمہ زہرا حسنین کریمین مولا کائنات کے صدقے میں سب کے من کی مرادیں پوری فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام پہ لکھے ہو جائے۔